اور کن صفات کی حامل اور کن صفات کی پائی جانے والی عورتیں وہ معاشرے کی سب سے بہترین اور سب سے بلند کردار کی مالکہ کہلاتی ہیں۔ اس طرح سے آپ ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ تبارک تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا نباہ نبی کے ساتھ نہ ہو سکے اور تمہاری زندگی نبی کے ساتھ درست نہ گزر سکے اور اگر تم نبی کی اطاعت کرنے میں کمزور پڑ گئی، فرما برداری میں کمزور پڑ گئی، اور تم سے اگر نبی کو کوئی شکایت اور کوئی اذیت ہو تو پھر خیال رکھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا انتظام فرمائے گا کہ نبی تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہارے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی کو تم سے زیادہ بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ امت میں سب سے بہترین اور اعلیٰ کردار کی مالکہ تھیں، اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویاں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ خواتین تھیں۔ جو ایک عورت میں اعلیٰ کردار ہونا چاہیے، جو ایک عورت میں بہترین صفات ہونی چاہیے، جو ایک عورت میں اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑھیا سے بڑھیا، بہتر سے بہتر صفت پائی جائے، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں، بیویوں میں موجود تھیں۔ اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی بیویاں ایمان والوں کی تو مائیں ہیں۔ یہ بہت بلند کردار اللہ پاک نے ان کا گنوایا اور بہت بڑا مقام اور منصب اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اور بہت بلند خوبی اللہ پاک نے انہیں یہ عطا فرمائی کہ انہیں ایمان والوں کی مائیں قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یوں خطاب فرمایا کہ اگر اللہ پاک چاہے تو اللہ پاک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں طلاق دلوا دے اور تمہاری جگہ پر بہترین، تم سے زیادہ بہتر عورتیں اللہ پاک نبی کے عقد میں لے آئے گا، نبی کے نکاح میں لے آئے گا۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج ہی کائنات کی سب سے بہترین اور سب سے عمدہ خواتین تھیں اور سب سے بلند صفات کی مالکہ تھیں، تو یہ پھر کیا معنی ہوگا کہ اللہ پاک تم سے بہتر لے آئے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ قادر مطلق تھا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو طلاق دے دیتے تو دوبارہ جو اللہ پاک نبی کے نکاح میں جو عورتیں لے کے آتا اللہ، لیکن اس آیت کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورۃ التحریم میں رکھا ہے اور اسے قیامت تک پڑھا جائے گا۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جن عورتوں کو منتخب فرمایا ہے ان میں یہ 6 بلند صفات پائی جاتی ہیں، لہٰذا معاشرے کی ایک بہترین عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 صفات کو اپنے اندر لانے کی محنت کرے۔ یہ 6 صفات اور 6 خوبیاں جس عورت کے اندر پائی جائیں گی وہ معاشرے کی بہترین عورت کہلائے گی، اعلیٰ کردار کی مالکہ ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ ہوگی۔ اور اللہ پاک جو معیار ایک بتانا چاہتا ہے، جو اللہ نے ایک معیار دیا ہے کہ ایک مسلم گھرانے کی عورت کیسی ہو، کس کردار کی مالکہ ہو، کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا صفات اس میں پائی جائیں، وہ تمام کی تمام
تمام صفات ان 6 خوبیوں کے اندر، ان 6 باتوں کے اندر موجود ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی عورت ان 6 خوبیوں کو اپنے اندر لے آتی ہے تو جو اللہ کے نزدیک ایک بہترین معیار ہے وہ معیار اس عورت کے اندر پایا جائے گا۔ وہ کیا بہترین خوبیاں ہیں؟ مسلمات، سب سے پہلی خوبی اسلام ہے۔ عورت کی زندگی میں اسلام پایا جائے۔ اسلام کا مطلب آپ کہیں گے ہم سب کی سب مسلمان ہیں اور ہماری زندگی میں اسلام موجود ہے۔ اچھی طرح سے یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا، سر سے لے کر پیر تک جسم کے تمام اعضاء اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ نمبر 2، اپنا دل اللہ کے سپرد کر دینا، دل کے اندر وہی بات آئے جو اللہ کی منشا ہو۔ نمبر 3، اپنے دماغ کو بھی اللہ کے سپرد کر دینا، یعنی دل و دماغ اور ظاہری اعضاء کو اللہ کے احکام کے سپرد کر دینا، سر سے لے کر پیر تک اسلام سجا ہوا ہو، زندگی میں مکمل نماز موجود ہو، روزہ موجود ہو، اللہ کی بندگی اور اطاعت گزاری زندگی میں موجود ہو، اور اس کے پردے سے محسوس ہو کہ یہ مسلمان خاتون ہے، اس کے پردے سے یہ احساس ہو کہ یہ مسلمان عورت ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت موجود ہے، اس کے جسم میں اسلام سجا ہوا ہے۔ پردے کو اسلام نے عورت کی پہچان قرار دیا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ مدینہ منورہ کے اندر وہ عورتیں جو غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، لونڈیاں ہوا کرتی تھی، ان کو منافق لوگ تنگ کیا کرتے تھے۔ جب وہ گلیوں سے بازاروں سے گزرا کرتی تھی تو منافق ان کے اوپر بھپتیاں کستے تھے، برے برے جملے کستے تھے اور انہیں تنگ کیا کرتے تھے، اور بیچ میں جب مسلمان عورتوں کا بھی گزر ہوتا تو وہ منافق عورتیں، وہ منافق مرد جو تھے وہ ان عورتوں کو باندیاں سمجھ کر، لونڈیاں سمجھ کر ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کرتے جو لونڈیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اس وقت اللہ پاک نے آیت حجاب کو نازل فرمایا، پردے کے احکام کو نازل فرمایا اور یہ سمجھایا کہ نہیں، آزاد عورت کے اندر اور باندی کے اندر فرق ہوگا۔ پردے کے ذریعے سے آزاد عورت با پردہ ہوگی اور لونڈی با پردہ نہیں ہوگی۔ آزاد عورت وہ ہوگی جس کے پیچھے اس کا بھائی غیرت مند موجود ہے، اس کا باپ غیرت مند موجود ہے، اس کا شوہر غیرت مند موجود ہے، اس کا بیٹا غیرت مند موجود ہے، اور اس کا بیٹا اور اس کا باپ اور اس کا بھائی یہ گوارا نہیں کرتے کہ اس کا چہرہ کھلا ہوا رہے۔ اور باندیاں اور لونڈیوں کے پیچھے چونکہ ان کے باپ موجود نہیں ہیں اور ان کا خاندان نہیں ہے تو وہ بے حجاب ہو کے نکلے تو نکلے۔ مسلمان عورتوں کو کیا لگے کہ وہ بے حجاب ہو کے نکلیں، وہ باندیوں کی طرح وہ غلامی والی زندگی گزارے؟ نہیں نہیں، آزاد عورتوں کی زندگی یہ ہے کہ وہ باحجاب ہو کے زندگی گزارے تاکہ یہ محسوس ہو جائے کہ ہاں یہ اللہ کے حکموں کی پابند ہیں۔ آج عورت یہ سمجھے کہ حجاب کے اندر میرے لیے قیدی ہے اور حجاب کے اندر حجاب سے آزاد ہو کر، پردے سے آزاد ہو کر میرے لیے آزادی ہے، یہ اس بیچاری کا دھوکہ ہے، یہ اس کا دھوکہ ہے۔ اللہ اسے سنورا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ اسے سر سے لے کر پیر تک اس کو لباس میں ملبوس دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ اس کے باپ کی عزت کو جوڑا، اس کی ماں کی عزت کو جوڑا، اس کے خاندان کی عزت کو جوڑا، اس کے بھائی اور بہنوں کی عزت کو جوڑا۔ بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت مریم کے قصے کو جہاں ذکر فرمایا، اللہ پاک نے حضرت مریم کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہو گئی اور قوم کے سامنے حضرت مریم جب اس بچے کو گود میں لے کر آتی ہیں تو قوم نے یہ کہا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کیسے ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس لیے ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔
تین بلند حوالے دیے لوگوں نے۔ نمبر ایک، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت عزت مند، اس کے عزت مند ہونے میں بھائی کی عزت ہے، اس لیے یہ لفظ کہا اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی بہن، یعنی تمہارا بھائی بھی اس طرح سے نہیں چاہتا، یہ کیا ہوا، بچہ کہاں سے لے آئی ہے۔ نمبر دو، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وہ بھی بلند آدمی تھا، تو اپنے باپ کے لیے عزت ہے، تو اپنے باپ کے لیے عزت ہے۔ اور وما کانت امک بغیہ، تو اپنی ماں کی بھی عزت ہے، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تین رشتے یاد دلائے، بھائی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، گویا کہ ایک عورت کے باحجاب ہونے میں، ایک عورت کے نیک صفت ہونے میں، ایک عورت کے اعلیٰ صفات کے مالکہ ہونے میں بھائی کی بھی عزت ہے، باپ کی بھی عزت ہے، ماں کی بھی عزت ہے۔ تو اس لیے پہلی خوبی ہے مسلمات، اسلام سر سے لے کر پیر تک سجا ہوا ہو۔ نمبر دو، مؤمنات، دل میں اللہ کی محبت بری ہوئی ہو، ایمان بھرا ہوا ہو، اللہ پر توکل ہو، اللہ پر بھروسہ ہو۔ بچوں کو گھر سے باہر رخصت کیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھائی، اب اللہ پر ایمان ہو، اس لیے میں نے دعا پڑھا دی ہے، اللہ اب اس کی حفاظت کرے گا۔ کوئی مشکل پیش آئی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگی اور یہ یقین رکھا کہ اب اللہ میری مدد کرے گا، اللہ پر ایسا ایمان ہو، اللہ پر ایسا توکل ہو، اللہ پر ایسا بھروسہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا، وہ توکل دیکھیے جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، ماں کا توکل ہے۔ یہ حکم دیا کہ جب تجھے خدشہ ہونے لگے اس بچے کے معاملے میں، اس بچے کو ایک تابوت میں ڈالنا، صندوقچے میں ڈالنا اور اس کو نہر کے اندر ڈال دینا، دریا میں ڈال دینا، اسی دریا سے ایک نہر ہوتی ہوئی گزرے گی، فرعون کے محل کے پاس سے گزرے گی۔ نمبر ایک، بچے کو صندوقچے میں ڈالنا ہلاکت ہے۔ نمبر دو، پانی کے سپرد کرنا یہ ہلاکت ہے۔ نمبر تین، جہاں سے وہ نہر گزرے گی وہاں سے گزرنا فرعون کا محل ہے، وہاں ہلاکت ہے۔ تین ہلاکت کے سامنے اسباب ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، انہوں نے اللہ کا حکم سمجھ کر صندوقچے میں بند کر دیا اور پانی کے سپرد کر دیا اور وہ فرعون کے محل کے اندر پہنچے۔ اور قرآن نے یہ فیصلہ دیا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ کہا تھا، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو غم نہ کرنا، ہم آپ کے اس بچے کو آپ کے پاس عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ واپس بھی لوٹائیں گے، اور نہ صرف واپس لوٹائیں گے، ہم اسے رسول بنائیں گے، یہ ہمارا رسول بنے گا، پیغمبر بنے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کس طرح سے ایک ماں کا دل مانے، اپنے شیرخوار بچے کو صندوقچے میں بند کر کے پانی کے سپرد کرے، لیکن اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر ایمان ہے۔ یہ ایمان اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے، تب یہ عورت معاشرے کی ایک بہترین خاتون بنے گی، یہ معاشرے کا بہترین فرد بنے گی، اور یہ معاشرے کی اچھی تربیت جب کرے گی جب اس کے دل میں خود ایمان ہو، اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ اور اللہ کی ذات عالی پر توکل اور اللہ کی محبت اس کے دل میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی گود میں جو پلنے والے بچے ہوں گے، ان بچوں کے دلوں میں اس نے اللہ کی محبت کو منتقل کرنا ہے، اور وہ منتقل جب کرے گی کہ جب اس کے خود دل میں اللہ کی محبت موجود ہوگی۔ اور تیسری صفت ہے قانتات، اللہ تبارک تعالیٰ کے ہر حکم کو قنوت کہتے ہیں، اطاعت گزار بن جانا، فرما بردار بن جانا۔ یہ فرما بردار بنی رہے اپنے شوہر کی بھی، یہ فرما بردار بنی رہے اپنے پروردگار کی بھی، اور شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے والدین کے گھر میں اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنی رہے، اس کی زندگی میں قنوت ہو، ماں باپ کی اجازت کے بغیر، باپ کی اجازت کے بغیر، ماں کی اجازت کے بغیر اسے ہرگز گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ جو ماں باپ کی منشا ہے، جو ماں باپ کی اجازت ہے، جائز معاملات میں 100% یہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے، اور جب اس کی شادی ہو جائے تو اب جائز معاملات میں 100% اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی بھی کر رہی ہو اور اپنے
اپنے شوہر کی بھی اطاعت کر رہی ہو۔ تیسری خوبی ہے اطاعت گزاری کا ہونا۔ نمبر 4 تائبات، اگر زندگی کے کسی شعبے میں گناہ ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، اول تو گناہ سے بچنا ہے۔ گناہ سے ہمیشہ آدمی بچنے کی کوشش کرے، چھوٹے گناہ سے، بڑے گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے، لیکن جب گناہ ہو جائے اس وقت تک چین نہ آئے، اس وقت تک سکون نہ آئے، اس وقت تک اطمینان نہ ہو، اس وقت تک رات کو نیند نہ آئے جب تک گناہ کی نجاست اور گندگی اپنے سے دور نہ کر دی جائے۔ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے جسم پر، آپ کے کپڑوں پر ناپاکی اور نجاست لگ گئی ہے۔ ناپاکی اور نجاست لگے اس کو دھونا ضروری سمجھتی ہیں، اسے صاف کرنا ضروری سمجھتی ہیں۔ ذرا سا دھبا داغ اپنے کپڑوں پر برداشت نہیں ہے۔ گھر سے باہر نکلی اور کہیں کپڑے گندے ہو گئے اور کسی نجاست کی جگہ سے گزر ہوا، نجاست کپڑوں کے ساتھ لگ گئی، اس وقت تک قرار نہیں ہے، چین نہیں ہے جب تک کپڑے صاف نہ کر دیے جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے میری ماں اور بہنوں، آدمی کے اندر جو گناہ ہیں وہ گناہ بھی اسی طرح سے ناپاکی ہیں، گناہ بھی اسی طرح سے نجس ہیں۔ گناہ سے بھی بدبو آتی ہے، جیسے نجاست سے بدبو آتی ہے، گناہوں سے بھی بدبو آتی ہے۔ جھوٹ کی بدبو ہے، میلوں دور فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ زنا کی بدبو ہے، ایسی بدترین بدبو ہے، حدیث میں آتا ہے اس وقت آدمی مومن بھی نہیں رہتا، اندر سے ایمان بھی نکل جاتا ہے، اس لیے کہ بدبو ہے، اس لیے کہ غلاظت اور نجاست ہے، ہر بے حیائی کی بدبو ہے۔ اس بدبو سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اس نجاست اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اگر کبھی زندگی میں کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کیے بغیر چین نہ آئے۔ اور اگلی ہی آیات کے اندر بہت اہمیت کے ساتھ اللہ نے توبہ کے مضمون کو اجاگر فرمایا ہے، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف رجوع کیا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، لیکن خالص توبہ کیا کرو۔ توبہ اس قسم کی ہو، عزم ہو کہ آج کے بعد میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گی، یہ عزم ہو کہ آج کے بعد اس گناہ تک مجھے نہیں جانا، یہ عزم ہو کہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جاؤں گی۔ اسی طرح سے جو گناہ ہوا ہے اس پر شرمندگی اور ندامت ہو، فوری اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے، یہ ہے توبہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی بدل جائے۔ کیسے زندگی بدلے گی؟ فرمایا آدمی کے لباس بدل جائے کہ جو ریاکاری اور فخر اور تکبر اور بے حیائی کا لباس جسم پر ہے وہ لباس اترے اور حیا والا لباس آ جائے، پردہ جسم پر آ جائے، حیا داری والا لباس آ جائے، بستر بدل جائے، جو غفلت کا بستر تھا اسے چھوڑ کر اللہ کی اطاعت گزاری والا بستر، اب رات کا آدھا حصہ اس کا مصلی پر گزرے، جائے نماز پر گزرے، اس کے ہاتھ بدل جائے، ہاتھوں سے جو ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اب ہاتھوں کو نیک کاموں میں استعمال کرے، اور اس طرح سے جتنا دن میں لہو اور لعب اور فضول کاموں میں وقت گزارا ہے اتنا اللہ کی اطاعت میں وقت گزارے، اور جتنا ہنسنے میں وقت گزارا ہے اتنا وقت رونے میں گزارے۔ اس طرح سے زندگی بدلتی ہے۔ اور فرمایا اپنا ماحول بدلے، اپنی صحبت بدلے، جتنی غلط مجالس میں بیٹھے ہیں ان تمام غلط مجالس سے توبہ کر کے صحیح نیکار اور اچھی مجالس میں بیٹھے، یہ ہے توبہ کرنا۔ تو یہ زندگی میں ایک خاتون کی بلند خوبی ہے، اور یہ چوتھی خوبی ہے کہ اس کی زندگی کے اندر توبہ موجود ہو۔ یقیناً اس دنیا میں گناہ مسلمان سے ہوتا ہے، مرد سے بھی ہو جاتا ہے، عورت سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کی گندگی اور نجاست کو برقرار رکھنا یہ ایمان والے کے شان کے مناسب نہیں ہے۔ اور پانچویں خوبی فرمائی عابدات، بندگی کرنے والیاں ہوں، عبادت کرنے والیاں ہوں، ہر وقت ان کی زندگی میں عبادت کا غلبہ ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی صبح اٹھتا ہے اگر اس کے ذہن میں آخرت کو بہتر بنانا، اپنے اللہ کو راضی کرنا، آخرت کو سنوارنا ہو، بندگی ہو، اللہ سارے کاموں کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اور سارے کام اس کے لیے جلدی ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور صبح ہوتے ہی جس کی زندگی کا معیار اور مزاج
ہو کہ آج مجھے یوں کرنا ہے، یہ کمانا ہے، اسے یوں کہنا ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہ ہو، کوئی اطاعت گزاری اور عبادت کی بات ہی نہ ہو، یہ کون سی زندگی ہے؟ صبح اٹھتے ہی ایسے کاموں میں مشغول ہو گئے، نہ نماز کا احساس، نہ تلاوت کا احساس، نہ اللہ کے ذکر کا احساس۔ کم از کم صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کر آدھا گھنٹہ نہیں تو 20 منٹ بیٹھ کر جم کر اوراد اور وظائف اور تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ لازمی اپنی زندگی کا مشغلہ بنا لیجئے۔ ایک سپارہ تلاوت ہو جائے، آدھا ہو جائے، ایک ربع ہو جائے، چوتھائی حصہ یہ تلاوت ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا جائے۔ تیسرے کلمے کا اہتمام سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا اہتمام 100 مرتبہ کر لیا جائے۔ اور اسی طرح سے درود شریف 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، استغفار 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے، مسنون جو صبح کے اٹھنے کی دعائیں ہیں وہ پڑھ لی جائے۔ کتنی پیاری دعائیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، صبح اٹھ کر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، اے اللہ آج کے دن کی میں خیر کا آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کے دن مجھے اے اللہ مدد چاہیے، کامیابی چاہیے، اے اللہ آج کے دن کے شر سے میری حفاظت فرمانا، بعد میں آنے والے شرور سے میری حفاظت فرمانا۔ کتنے پیارے کلمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے۔ اس طرح سے عبادت گزاری کی زندگی گزارو۔ ازواج مطہرات کا یہ حال تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو جب مسجد میں تشریف لے جاتے، ازواج مصلوں پر جائے نمازوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی، اور اشراق کے وقت واپس آتے تب بھی جائے نمازوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی، چاشت کے وقت واپس تشریف لاتے جب بھی جائے نمازوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اس طرح سے زندگی میں عبادت گزاری تھی۔ تو درخواست کروں گا کہ آدھا گھنٹہ تو کم از کم صبح اپنے پروردگار کو تنہائی میں دیا کرے۔ اور سائحات روزے دار کبھی کبھی زندگی میں روزہ بھی لے آیا کرے۔ روزہ وہ گناہوں کو دھوتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر جو گناہوں کے جذبات ہیں، گناہوں کے اٹھنے والے وسوسے ہیں، گناہوں کے اٹھنے والے خیالات ہیں، وہ خیالات دب جاتے ہیں، وہ خیالات کمزور اور مان پڑ جاتے ہیں، اور وہ خیالات جو چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ سے تعلق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں روزے کی عبادت بہت زیادہ ہے۔ ازواج مطہرات کی زندگی میں روزے کی عبادت بہت زیادہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت بڑا وقت روزے کی حالت میں گزرتا تھا۔ روز نہ ہو سکے تو میری ماں اور بہنوں مہینے میں 3 روزوں کا التزام ضرور فرمایا کریں۔ 3 دن کے روزے جس نے مہینے میں رکھ لیے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ صائم الدہر کہلاتا ہے، وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار کیا جائے گا، وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والی شمار کی جائے گی۔ تو ان صفات کو اپنے اندر لے کر آئے۔ ان صفات کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ ہمارا رب یہ چاہتا ہے، ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے مسلم معاشرے کی عورت کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں، ایک مسلمان بچی کے اندر یہ صفات پائی جائیں، ایک مسلمان ماں کے اندر یہ صفات موجود ہوں، ایک مسلمان بیوی میں یہ صفات موجود ہوں، ایک مسلمان بہن کے اندر یہ 6 صفات موجود ہوں۔ یہ 6 صفات معیاری صفات ہیں جن صفات کو اللہ پاک نے یہاں ذکر فرمایا، اور یہ سب کی سب 6 کی 6 صفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں پائی جاتی تھی۔ گویا کہ اللہ یہ چاہ رہا مسلمان ایک عورت، ایک دیندار ایک عورت، ایک اسلامی معاشرے کی عورت وہ ہونی چاہیے، اور وہ ہوگی جس کے اندر یہ 6 صفات موجود ہوں گی۔ کون سی 6 صفات؟ نمبر 1 اسلام، سر سے لے کر پیر تک اسلام میں ملبوس ہو، اسلام کے احکام سجے ہوئے ہوں، نظر آتا ہو جیسا گھر سجا ہوا آدمی کو نظر آتا ہے کہ فلاں سلیقہ مند عورت ہے، اسی طرح سے جسم پر زندگی میں اسلام سجا ہوا ہو، شادی موقع پر اسلام سج جائے، خوشی کے موقع پر اسلام گھر میں سجا ہوا ہو، ہاں اسلام کے مطابق خوشی ہے، اسلام کے مطابق خوشی کا التزام ہے، یہ ہے اسلام۔ نمبر 2 مومنات، اللہ کی ذات عالی پر مکمل اعتماد اور بھروسہ ہو، دل میں ایمان
ایمان ہو اللہ پر، آخرت پر، رسولوں پر ایمان ہو، اللہ پر کامل توکل اور بھروسہ ہو۔ نمبر 3 قانتات، اطاعت گزاری ہو اللہ کی بھی، اطاعت گزاری ہو اپنے والدین کی بھی، اطاعت گزاری ہو اپنے شوہر کی بھی۔ اور نمبر 4 تائبات، زندگی میں اگر جرم ہو جائے تو توبہ کر لیا کرے، فوری توبہ کر لیا کرے۔ یہ بہت بلند صفت ہے، اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کا محبوب بننے کے لیے توبہ کر لیا کریں۔ اے اللہ تجھے محبت ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن کی آیت میں بتایا اللہ محبوب بنا لیا کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کن کو؟ توبہ کرنے والوں کو۔ توبہ کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ سے چھپکے چھپکے رات کو تنہائی میں اٹھ کر باتیں کریں، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اے اللہ میں اس گناہ سے توبہ کرتی ہوں، اے اللہ میں نے قرآن میں سنا ہے کہ تو توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، تو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبوب بنا لیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرما، ہمیں بھی اپنا محبوب بنا۔ اس طرح سے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ کرنا، یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ عابدات، زندگی کے ہر شعبے میں عبادت گزاری ہو، عبادت گزاری کا جذبہ ہو۔ کوئی بھی کام کرنے لگے، اس کام کے کرنے سے پہلے سوچیں یہ میرا کام کرنا، اس کو میں کیسے عبادت بنا سکتی ہوں۔ گھر میں کچن میں کام کر رہی ہے، یہ کچن کا کام کیسے عبادت بن سکتا ہے؟ یہ گھر والوں کے کپڑے دھونا کیسے عبادت بن سکتے ہیں؟ اگر اچھی نیت ہو، کچن کا کام کرتے وقت بھی اگر یہ نیت کریں کہ اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے میرے سپرد فرمایا ہے یہ کام، اس لیے میں گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، باپ کو، بھائی کو، سب کی سہولت کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، اور میرے اس سہولت سے، اس کام سے تاکہ ان کو راحت پہنچے، یہ کام بھی اس کا عبادت ہے۔ گھر کی صفائی ستھرائی اس نیت سے کرتی ہے۔ جب بھی عبادت ہے، اپنی زندگی میں عبادت گزاری، ہر عمل سے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ سائحات، اور زندگی میں روزے کا التزام اور اہتمام کرے۔ یہ وہ بلند صفات ہیں، یہ وہ بلند خوبیاں ہیں جو ایک عورت میں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔